بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، آج کا جو ویڈیو ہونے والا ہے وہ ویڈیو کا بہت دن سے انتظار تھا۔ جو ٹیٹان سبمرسیبل ڈوب گیا تھا اس کے بارے میں، جو اس پہ اندر جو دو مسلمان تھے ان کی موت کو کیا کہیں گے، تو میرے بھائیو بالکل ہی پورا دلیل کے ساتھ قرآن اور سنت سے بیان کریں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہیں گے، ان کو کچھ لوگ کہتے ہیں شہادت کا موت اور کچھ لوگ کہتے ہیں حرام موت۔ تو میرے بھائیو اس کے بارے میں بالکل تفصیلاً ہمیں ہر چیز ایک ایک کر کے بتائیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ اگر آپ ویڈیو کو بیچ سے چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بالکل کمپلیٹ ویڈیو دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ تو بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ 18 جون 2023 کو آلموسٹ ایک مہینہ پہلے ایک سبمرسیبل ٹائٹن کا ایک حادثہ ہوا تھا۔ جو ٹائٹینک بحری جہاز ڈوبا تھا 15 جولائی 1912 کو، اس کے ملبے کو، ڈیبریز کو دیکھنے کے لیے وہ لوگ گئے تھے ایک سیاحت کے طور پر۔ اس کے اعتبار سے اسلامک رولنگز کیا ہیں اس کو انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا۔ ٹائٹینک آپ کو پتہ ہے ایک اتنا بڑا بحری جہاز تھا کہ جس میں آلموسٹ 2 سے 2,500 لوگ بیٹھ سکتے تھے، اور جس شخص نے اسے ڈیزائن کیا اس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ کبھی ڈوبے گا نہیں۔ ظاہر ایک تکبر کا جملہ اس کی زبان سے نکلا، اور پریکٹیکلی پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا 1912 کے اندر، اٹلانٹک کے اندر، بحر اوقیانوس جسے ہم کہتے ہیں۔ بہرحال یہ 1912 میں ٹائٹینک ڈوبا تھا، اور 1980s کے اندر نیشنل جغرافک چینل کے لوگ وہ اپنی ویڈیوز کے اعتبار سے ٹریولنگ کر رہے تھے اوشن میں، تو اسی ایکسپیڈیشن کے دوران انہوں نے اس کے ملبے کو دریافت کیا۔ اس کے بعد سے دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی، اور بعض لوگ جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جا کے اسے فزیکلی دیکھیں، حالانکہ دیکھنا کیا تھا، انہوں نے وہ ملبہ ہی تھا۔ بہرحال ایک سلسلہ شروع ہوا، اور جو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کے مواقع کو غنیمت سمجھ کے اویل کرتے ہیں۔ پھر اس طرح کی کمپنیاں بھی بننا شروع ہو گئیں کہ جو لوگوں کو اس ملبے کی سیر کروائیں۔ اسی میں ایک کمپنی اوشن گیٹس کے نام سے انہوں نے ایک ٹائٹین، یعنی وہ ٹائٹینک کی نسبت سے ہی، جس طرح آپ کی وہ قادری چشتیہ نسبتیں ہوتی ہیں نا، تو یہ قادری نسبت عبد القادر جیلانی کی وجہ سے قادری ہے نا، تو یار عبد القادر جیلانی کی وجہ سے اگر قادری ہو سکتا ہے تو ٹائٹینک کی وجہ سے ٹائٹین کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، تو وہ ایک سبمرسیبل انہوں نے ڈیزائن کیا۔ اس میں میجورٹی پورشن انہوں نے کاربن فائبر کا بنایا ہوا تھا۔ یہ 3 ہی دھاتیں ہیں جو اس اعتبار سے زیادہ سٹریس کو برداشت کر سکتی ہیں، پریشر کو لے سکتی ہیں، سٹیل اور دوسری ٹائٹینیم۔ ٹائٹینیم تو بہت مہنگی دھات ہے، ہمارے یہ میزائل ٹیکنالوجی میں بھی وہ یوز ہوتی ہے، اور تیسری یہ کاربن فائبر۔ لیکن ابھی تک جتنے بھی یہ سب مرسیبلز بنائے گئے تھے یا سب میرینز، یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ سب میرینز آبدوزیں وہ ہوتی ہیں جن کے اندر پورا سسٹم، انجن اور سب کچھ لگا ہوتا ہے، ان کا پورے کا پورا کنٹرول اس کے اندر ہوتا ہے، اور وہ خود سے اندر جا سکتی ہیں اور باہر نکل سکتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ پانی کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں جب داخل کرتے ہیں اس کا وزن بڑھ جاتا ہے، وہ نیچے چلی جاتی ہے۔ یہ جو انہوں نے ٹائٹین بنائی ہوئی تھی یہ سبمرسیبل تھی، یہ سب میرین نہیں تھی، یعنی اس کے اندر خود کوئی انجن وغیرہ نہیں تھا۔ یہ اوپر جو بحری جہاز انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا اسی کے رحم و کرم کے اوپر تھی۔ وہ انہوں نے کاربن فائبر سے بنائی تھی، اور اس کے اتنے ٹیسٹ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے کہ اسے ایک ایوالوڈ ڈیزائن کے طور پر مانا جائے۔ اسی لیے اس شخص کے اوپر پہلے کافی مقدمات بھی ہوئے تھے اس حوالے سے کہ یہ لوگوں کی لائف کو رسک پہ لگا رہا ہے، اور وہ بڑے فخری انداز میں، جس طرح ہمارے یہاں پہ ایک پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر کے لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ مالک ہے، اسے جب کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ تم لوگوں کی لائف کو رسک پہ ڈال رہے ہو، تو وہ اس کا جواب اپنے انداز میں کہتا تھا کہ جی یہ بات ہے تو پھر کسی کو ڈرائیونگ کے لیے روڈ پہ نہیں آنا چاہیے، کسی کو ایروپلین کی سواری نہیں کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کریش ہو جائے۔ تو وہ آگے سے یہ جواب دیتا تھا، حالانکہ یہ بالکل الگ چیز ہے۔ آپ ونس اپنے سارے کے سارے معاملات کو سیدھا کر لیں، اس کے بعد آپ اللہ پہ توکل کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف بسم اللہ پڑھ کے اور ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دیں
इंशाल्लाह ज़रूर मरेंगे, ठीक है। हाँ, जितनी दुआएं आप देखें अहादीस के अंदर आई हैं ना, वो 7 अल्फाज है नागहानी आफत। जो आप अपने ऊपर खुद अप्लाई करते हैं ना कुदरत का कानून, वो अप्लाई हो जाएगा। अगर कोई शख्स सख्त सर्दियों में नंगे पांव जमीन पे चलेगा तो इंशाल्लाह जरूर बीमार होगा, ज़हन में रखिएगा। जब आप अपने ऊपर खुद तकदीर को गालिब करते हैं तो वो फिर अप्लाई हो जाती है। कोई दुआ पढ़ के कोबरा सांप के मुंह में हाथ देगा तो इंशाअल्लाह ताला नहीं बचेगा। ये कहीं नहीं आया कि आपने जानबूझ के अपने ऊपर कोई चीज अप्लाई करनी है। तो नागहानी आफात का जिक्र होता है इस तरह की अहादीस के अंदर, लिहाजा इसका ट्रू सेंस भी आपने समझना है। बहरहाल वो जो होना था वो हो गया, जो उसकी ख्वाहिश थी इन्वर्टेड कामर्स के अंदर, यानी इतना बड़ा एक हादसा हुआ, 5 लोगों की जान चली गई उसके अंदर, और मरने वाले चूंकि अमीर लोग थे इसलिए शोर शराबा भी ज्यादा हुआ। टाइटैनिक का भी शोर शराबा इसलिए ज्यादा हुआ कि उसमें सारे अमीर लोग थे, और इसमें भी अमीर लोग क्या, पाकिस्तानी आज की आप समझ लें ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ रुपए का एक टिकट था। वो 15 करोड़ में 2 टिकट खरीदे थे हमारे वो जो पाकिस्तानी जो 2 थे बिलियनर्स, उन्होंने, तो वो भी उसमें शहीद हो गए। बहरहाल पैरेलल में इसी वक्त आप देखें कि यूनान के पास एक कश्ती को भी हादसा पेश आया जिसके अंदर ऑलमोस्ट 700 लोग सवार थे और 500 से ज्यादा उसमें भी शहीद हुए, लेकिन उसकी खबर उस तरीके से दुनिया में नहीं आई क्योंकि वो मरने वाले गरीब लोग थे, तारकीन वतन थे। बाकी वो जो इल्लीगल तरीके से जा रहे थे वो तो चीज गलत है, लेकिन इंसानी जान की तो हुर्मत है ना। वो तो सूरतुल मायदा में अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया कि जिसने एक जान को भी नाहक कत्ल किया सवाए 2 एक्सेप्शंस के, या वो शख्स फसाद फिल अर्द करने वाला था या वो कत्ल के बदले कत्ल वाला मामला, और वो भी जुडिशरी के थ्रू। इन 2 इस्तिस्ना के सिवा किसी ने अगर किसी एक जान को भी कत्ल किया तो गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया, और जिसने एक जान को बचाया गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। बहरहाल वो गरीब लोगों का तो उतना कोई पुरसाने हाल नहीं था। बाद में जब थोड़ी बहुत हमारे जैसे जिनको आप लिबरल्स कहते हैं उन्होंने आवाज उठाई तो उसकी वजह से दुनिया को होश आया कि यार ये गरीब लोग भी मरे हैं, इनके बारे में भी कोई खबर आनी चाहिए। तो वो जो 5 लोग इस हादसे में जान बहक हुए उनमें उस टाइटैन का खुद मालिक भी था, वो भी उसमें बैठा हुआ था। शायद उसी की वजह से लोगों को ये कॉन्फिडेंस आया कि ये इसके अंदर बैठा जा सकता है, लेकिन उसके बैठने से क्या फर्क पड़ना था, वो तो डूब गई। कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, 12,000 फुट समुद्र की तह के अंदर, तो ये ऑलमोस्ट आप समझ लें 4 किलोमीटर बनता है, जहां पे जाके ऑलमोस्ट 400 टाइम्स प्रेशर ज्यादा हो जाता है जो कि हम साहिल समुद्र के ऊपर या समुद्र की ऊपर वाली सरफेस के ऊपर फील करते हैं। तो इसके अंदर तो कुचूमर निकल जाएगा बंदे का अगर वो फटती है, और वो फटी आपको पता है कितनी देर में जी, 1 मिली सेकेंड के अंदर, जो आंख रिकॉर्ड भी नहीं कर सकती। इम्प्लोड हो गई, एक एक्सप्लोड होना ना चीज का, कि फटना ऐसे, एक है कि बाहर से इतना प्रेशर लगा कि उसका कुछ उम्र निकल गया। और इस हादसे ने दुनिया को ये सबक सिखाया कि जो लोग यानी असबाब को सही तरीके से अडॉप्ट नहीं करते और फिर इस किस्म के जब हादसात होते हैं तो उसके बाद सबसे पहले अपने आप को मलामत करना चाहिए। हाँ, अगर आपने असबाब सही तरीके से अडॉप्ट किए और फिर कोई एक हादसा हो जाए वो एक मामला अलग है, उसके बारे में तो वाज़े हदीस मौजूद है सही मुस्लिम के अंदर। ए अबू हुरैरा, जो चीज तुझे नफा दे उसके लिए खूब कोशिश करना, काहिली ना करना, सुस्ती ना करना, और फिर अल्लाह से मदद तलब करना। ये नहीं है कि आप खाली पेपर के ऊपर दुरूशी पढ़ के फूंक के आ जाएं, इंशाल्लाह फेल हो जाएंगे। जो चीज तुझे नफा दे उसके लिए कोशिश करना, सुस्ती ना करना, काहिली ना करना, और फिर अल्लाह से मदद तलब करना। फिर भी अगर रिजल्ट तेरे खिलाफ आए तो फिर कहना जो अल्लाह की मर्जी, फिर आपने ये कहना जो अल्लाह की मर्जी, और ये ना कहना कि अगर ये हो जाता तो, अगर वो हो जाता, अगर मगर शैतान का दरवाजा खोल देता है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने उस कैजुअल को रिविजिट नहीं कर सकते, वो करें आप जरूर, लेकिन होता है ना बाद लोग पीढ़ा डाल के बैठ जाते हैं कि बस मेरी जिंदगी खत्म ही हो गई जी, बस मेरे को हो गया जी। ये मामला नहीं होना चाहिए जो आप बिल्कुल एक रोग लगा के बैठ जाते हैं। कोशिश पूरी करें, अपनी तरफ से मेहनत पुट करें, और उसके बाद मामलात अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। बहरहाल यहाँ पे वो हादसा ज़ाहिर एक तकलीफ दे चीज है, और पाकिस्तानियों के लिए इस एतबार से भी था कि पाकिस्तानी भी उसमें बैठे हुए थे, और उसकी वजह से हमारी खबरों के अंदर भी वो मुसलसल चलता रहा कि जी अब इतने घंटों की ऑक्सीजन रह गई है और अब ये होने वाला है और वो होने वाला है। अल्टीमेटली वही खबर आई कि जो नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल एक मामला हो गया, हादसा हुआ। अब इसके ऊपर इस्लामिक रूलिंग्स क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये जितना फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है, कानून कुदरत है, ये अल्लाह ताला के बड़े मुहकम कवानीन है, और अगर ये कवानीन इस तरीके से
نہ چل رہے ہوں تو کوئی بھی سائنٹیفک انوینشن پاسبل نہ ہو. اگر آگ 10 دفعہ جلانے کے اوپر صرف 5 دفعہ جلے اور 5 دفعہ نہ جلے, پروبیبلٹی اس کی 50% ہو, تو پھر آپ کوئی انجن ڈیزائن نہیں کر سکتے, نہ ڈیزل انجن نہ پیٹرول انجن. یہ بڑے محکم قوانین ہیں. البتہ اللہ تعالیٰ ان قوانین کا کوئی پابند نہیں ہے, اس سے یہ باہر نہیں ہے. اسی لیے پوری انسانی تاریخ میں اکا دکا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون قدرت صرف پروفٹس کے لیے توڑے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کو منوانا تھا. لہٰذا ان چیزوں کو ایز اے رول نہیں آپ پیش کر سکتے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی عیسیٰ ابن مریم کی طرح اولاد چاہتا ہوں اور میں نے شادی نہیں کرنی. تو وہ سیدہ مریم کے لیے خصوصیت تھی, اسے اسلام نے کبھی رول بنا کے پیش نہیں کیا. چونکہ یہ گاڈ کے قوانین ہیں تو گاڈ اپنے قوانین توڑ سکتا ہے, لیکن رول کے طور پہ یہ نہیں ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے, موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ ایک ہی دفعہ بنا ہے. اس کے بعد تو مطلب یہ معاملات نہیں ہوئے ہیں, لوگ شہید ہی ہوئے ہیں. رومن امپائرز کی بیٹل فیلڈز کے اندر کئی صحابہ اکرام ہیں جنہیں تیل کے کڑاؤں میں زندہ جلایا گیا ہے, روسٹ ہو گئے ہیں, نہیں بچے. کتنے ہیں جو سمندر میں ڈوب کے غرق ہو گئے, نہیں بچے. تو یہ معاملات جنرل رول نہیں ہے. جنرل رول اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہی فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, اور وہ اسی طریقے سے چلتے ہیں, اور ان کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے. وہ آپ نے تمام اسباب اڈاپٹ کرنے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اور اسی کے ہیں جہاز جو سمندروں میں تیر رہے ہیں پہاڑوں کی مانند. وہ اس وقت بڑے بڑے بادبان والے جہاز ہوا کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ میرے ہیں جو کہ یہ تیر رہے ہیں, اور یہ اللہ کے حکم سے تیر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس لیے منسوب کرتا ہے کہ فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہے, جو قدرت کے قوانین ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے محکم بنائے ہیں. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو کوئی بھی چیز پاسبل نہ ہو. وہ ہمارے ایک فزکس کے پروفیسر ہیں ہود بھائی, وہ کہتے ہیں میں جہاز میں بیٹھا ہوا تو ایک بندے سے میں نے پوچھا یہ جہاز کون اڑا رہا ہے, تو اس نے کہا اللہ اڑا رہا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں لوگ ہر چیز کو اس طرح منسوب کرتے ہیں, تو ایک پورشن تو اس کا درست ہے, اللہ ہی اڑا رہا ہے. آج بوئنسی ختم ہو جائے تو یہ ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتے. ایئر پاکٹس میں نے خود سفر کیا ہے, بعض اوقات ایئر فلائٹ کے دوران ایئر پاکٹس آتی ہیں اور سینکڑوں فٹ اچانک جہاز نیچے آ جاتا ہے, کیونکہ نیچے ہوائی غائب ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ. تو یہ فورس آف بوئنسی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. سائنس جو ڈیل کرتی ہے نا وہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے کرتی ہے. ہاں, اور یہ سائنس کی عاجزی ہے کہ وہ اس سے پیچھے نہیں جاتی. وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ جو زلزلہ آتا ہے یہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے. اب ان سے یہ پوچھیں کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور کس وقت میں ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. اسی کے اندر تو قیامت مضمر ہے, یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے. تو ہر فزیکل فینومینا کے پیچھے الٹیمیٹ ریزن گاڈ ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. ہم تو صرف ڈسکوریز کرتے ہیں. ہم نے دریافت کیا ہے کہ ود رسپیکٹ ٹو زمین سورج مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتا ہے. ویسے تو وہ طلوع اور غروب نہیں ہوتا, لیکن یہ ود رسپیکٹ ٹو ارتھ ہے, ایک کامن آبزرویشن کے اندر. لیکن اس رول نے سن کو پیدا نہیں کیا. اسی طریقے سے انڈے میں سے چوزا نکلنا یہ ہماری آبزرویشن ہے. اس آبزرویشن کو ہم جتنا بھی ڈیپ ڈگ کریں الٹیمیٹلی ہم کہتے ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, ایسا ہی ہوا کرتا ہے. تو یہ جہازوں کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے. اگر فورس آف بوئنسی نہ ہو فلوئڈ کے اندر تو کوئی بھی چیز تیر نہیں سکتی, نہ ہوا کے اندر اور نہ سمندروں کے اندر. بہرحال یہاں پر جو یہ سبمرسیبل تھی یہ باہر نہیں نکل سکی, اندر ہی سب کا کچومر نکل گیا. اور اس کے بعد پھر مختلف قسم کی گفتگو لوگوں میں ہونا شروع ہو گئی کہ کسی نے کہا یہ حرام موت مر گئے ہیں, کیا ضرورت تھی اتنا پیسہ خرچ کرنے کی, اور کسی نے کہا جی شہید ہو گئے ہیں. بہرحال یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی شخص اس اعتبار سے اگر کوئی ریلائبل سواری ہے اور اس میں سفر کرنا چاہتا ہے, خواہ وہ ہوائی جہاز ہو یا سبمرسیبل ہو یا سب میرینز ہو یا بحری جہاز ہو, بشرطے کہ وہ تمام کے تمام رولز کو کنسیڈر کر کے بنائے گئے ہوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کا رائٹ ہے. اگر کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو چاہے وہ ہوائی جہاز میں مہنگے والا ٹکٹ لے کے سفر کرے, خواہ وہ کسی سبمرسیبل میں اس اعتبار سے سفر کرے, تو یہ جواز کی حد تک تو درست ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ اس سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں کھانے کے لیے ان کے اوپر پیسہ لگایا جائے بجائے اتنے مہنگے کاموں میں لگانے کے. اور میرا خیال ہے وہ انہوں نے کیا دیکھنا تھا, اس سے بہتر تو ہم بڑی سکرین کے اوپر دیکھ لیتے ہیں. ادھر تو سکرین بھی چھوٹی سی تھی, اس میں سے کیا نظر آنا تھا. اس سے بہتر فارم میں ہم گھر بیٹھ کے اپنے ایئر کنڈیشن کمرے کے اندر وہ سارے کے سارے مناظر دیکھ سکتے ہیں. بہرحال قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات کے اوپر زمین میں سیر کرنے کا, چلنے پھرنے کا حکم دیا ہے, لیکن وہ سب کچھ عبرت کے لیے, اور اس اعتبار سے آپ کو ضرور سفر کرنا چاہیے. اسلام گاڈ اورینٹڈ ہے. اسلام میں ہے کہ آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں, اگر خدا کو بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں
تو وہ آپ کا دین ہے. اس اعتبار سے سورۃ الحج میں 2 آیات ہیں, آیت نمبر 45 اور 46. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا, جو کہ ظالم تھیں, نافرمان تھیں, اور آج وہ الٹی پڑی ہوئی ہیں, کھنڈرات کی شکل میں دیکھی جا سکتی ہیں. وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ, اور کتنے ہی کنویں ہیں جو کہ خشک ہو چکے ہوئے ہیں. وَقَصْرٍ مَشِيدٍ, اور کتنے ہی قلعے ہیں جو کہ ویران ہو چکے ہیں. آپ نے یہ دونوں چیزیں اگر پریکٹیکلی دیکھنی ہے تو یہ قلعہ روتاس جہلم میں موجود ہے. اس کے اندر آپ کو بڑے بڑے کنویں بھی نظر آئیں گے. ایک بہت بڑا کنواں ہے جہاں سیڑھیوں سے ہاتھی اتر کے پانی پیا کرتے تھے, اور باقی اس کے کھنڈرات بھی آپ کو قلعے کے نظر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اس اعتبار سے نشانیاں ہیں. افلم یسیروا فی الارض, تو کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے گھوم پھر کے نہیں دیکھا. فتکون لہم قلوب یعقلون بها, تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کے دل ہوتے جس سے یہ سوچتے. اب انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ ہارٹ ہے یا برین, اس کے اوپر بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے, دونوں ہے. اور جو اس وقت لیٹسٹ اس اعتبار سے ڈسکوریز ہوئی ہیں میں نے ساری ڈسکس کی ہیں, گوروں کی ویڈیوز لگائی ہوئی ہیں اس میں, تو دونوں ہیں. وَآذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا, یا ان کے کان ہوتے جس سے یہ سنتے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, تو بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے. اور دل سے مراد عقل, وہ سینے میں بھی ہو سکتی ہے, وہ دماغ میں بھی ہو سکتی ہے, دونوں چیزیں درست ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ عبرت حاصل کرو کہ موت کی تلوار تمہارے اوپر لٹک رہی ہے. اس اعتبار سے ٹائٹینک کا ملبہ ڈیبریز دیکھنا وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے کہ اتنی وجاہت کے ساتھ لوگ نکلے تھے اور موت کا شکار ہوئے. اس سے آپ عبرت حاصل کریں, انہیں کوئی برا نہیں کہنا, لیکن اس میں احتیاط کا پہلو اپنی جگہ ہونا چاہیے. وہ قرآن میں واضح یونیورسل ٹروتھ ہے, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. کوئی بھی کام جو آپ کو موت کی طرف لے جائے بے احتیاطی والا, وہ اسلام نے حرام کیا ہے. اسی کے تحت میں نے کہا کہ سگریٹ پینا حرام ہے, کیونکہ یہ سلو پوائزننگ ہے. جو شخص بلڈ پریشر کا مریض ہو چکا ہے اور وہ جان بوجھ کے زیادہ نمک استعمال کرتا ہے تو وہ سلو پوائزننگ کر رہا ہے, اس کے لیے حرام ہے یہ, کیونکہ صحت کی بھی تو آپ نے حفاظت کرنی ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ہر وہ کام جو بے احتیاطی کے اوپر مبنی ہے, ایک شوگر کے مریض کے لیے زیادہ چینی کا استعمال, ایک بلڈ پریشر کے مریض کے لیے زیادہ نمک کا استعمال, یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جو آپ کو موت کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور زندگی ایک نعمت ہے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, اس کی قدر کرنی ہے. تو یہ اس حوالے سے اسلام کا واضح رول ہے کہ آپ نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برتن رات کو ڈھانپ دیا کرو, کیونکہ برتنوں کے اندر کوئی چیز بھی داخل ہو سکتی ہے, کوئی زہریلی چیز, کتنی ڈیتھس ہوتی ہیں. اور چراغ بجھا دیا کرو رات کو سونے سے پہلے. آگ انسان کی دشمن ہے, بعض اوقات چوہا اس بتی کو لے جاتا ہے اور سارے گھر والے جل جاتے ہیں. یہ نبی الاسلام نے فرمایا, کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر ایک گھر تھا جس میں رات کو دیا جل رہا تھا اور وہ دیا بجھانا بھول گئے. اس کی وجہ سے وہ چوہا جو ہے جب وہ اس دیے کی بتی کو لے کے بھاگا تو جہاں جہاں سے وہ گزرا وہ آگ لگ گئی اور وہ جل کے راکھ ہو گئے. تو نبی الاسلام فرمایا رات کو آگ بجھایا کرو. آج کے اعتبار سے آپ نے رات کو جو اکثر سنتے ہیں, خصوصاً ہمارے پنڈی اسلام آباد میں تو یہ ہر سال واقعہ ہوتا رہتا ہے کہ رات کو ہیٹر بند کرنا بھول گئے. آٹومیٹک ہیٹرز جو ہیں وہ تو تھوڑے مہنگے آتے ہیں, وہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو وہ بند ہوتا ہے, اور جب پھر گیس آتی ہے تو کتنے لوگ اس میں مارے جاتے ہیں. ابھی تو یہ بڑی نیکی کرتے ہیں ہمارے سوئی ناردرن اور ساؤدرن کے لوگ کہ اس کے اندر سلفر مکس کی ہوئی ہوتی ہے. ادروائز آپ کو پتا ہے یہ جو زمین سے گیس نکلتی ہے اس کی اسمیل نہیں ہوتی, اس کے اندر خود اسمیل ڈالی جاتی ہے تاکہ کہیں پہ لیکیج ہو تو آپ کو پتا چل جائے. بہرحال نبی الاسلام کے زمانے میں وہ چوہا بتی اس لیے لے گیا تھا کہ اس وقت جو دیے تھے وہ کھانے والے تیل میں بنائے جاتے تھے. اس زمانے میں مٹی کا تیل دریافت نہیں ہوا تھا. مٹی کا تیل اگر چوہا پی لے تو مر جائے گا. ہاں, کئی لوگوں کو جن کو جوئیں پڑی ہوتی ہیں تھوڑا سا وہ مٹی کا تیل لگائیں, یا کسی کے وہ دانت میں ایشوز ہوتے ہیں تو وہ لگاتے ہیں, تو وہ تو ایک زبردست اس اعتبار سے کیورنگ چیز بھی ہے. تو وہ اس زمانے میں مٹی کا تیل نہیں, وہ کھانے کا تیل ہوتا تھا. امیر لوگ زیتون کا تیل استعمال کرتے تھے, عام غریب لوگ جو ہیں دوسرا گھر میں کوئی گھی جو نکالا جاتا ہے اس کو یوز کرتے تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک مرغوب غذا ہے چوہے کی, تو وہ اس کو کھانے کے چکر میں آتا تھا, وہ تو پھر جل رہا ہے اور پھر جہاں جہاں سے گزرے گا آگ لگے گی.
یہ جو مٹی کا تیل ہے یا ڈیزل ہے یا پیٹرول ہے، یہ تو میرے بھائی اس کو تو 200 سال بھی نہیں ہوئے. یہ اگست 1859 کے اندر پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا پنسلوینیا امریکن ریاست کے اندر. اس سے پہلے کسی بزرگان دین کو نہیں پتا چلا کہ زمین کی گہرائیوں کے اندر تیل موجود ہے. تو یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ رات کو دیے بجھا دیا کرو. اسی طریقے سے ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جو شخص ایسی چھت پر سوئے کہ جس کی منڈیر نہ ہو تو اس کا ذمہ پھر اٹھ گیا، یعنی پھر وہ اس کی ذمہ داری اپنے اوپر ہے. اگر وہ نیند میں چلتے ہوئے یا غلطی سے نیچے گر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو کوئی لینا دینا نہیں. اس نے جان بوجھ کے لیے اپنے لیے ایک موت کا گڑھا کھودا ہے. آپ کو پتا ہے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے مفتی اعظم سعودیہ نے باقاعدہ فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص اوور سپیڈنگ کی وجہ سے مر جائے تو گورنمنٹ نے کوئی اس کی بلڈ منی نہیں ادا کرنی، کیونکہ اس نے خودکشی کی ہے. ظاہر ہے بھی یہ چیزیں ڈیزائن ہوئی ہوئی ہیں نا. آپ ان لمٹس کو کراس کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ 2 دفعہ بچ گئے تو تیسری دفعہ بھی بچ جائیں گے، یہ ضروری تو نہیں ہے. تو اپنی وہ ساری احتیاطیں لے کے چلنی ہے. تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ جو بغیر منڈیر کے چھت پہ سوئے اس سے ذمہ اٹھ گیا، اب وہ خود ذمہ دار ہے اپنے معاملات کا. مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری احتیاط کر کے چلنا ہے. ہاں پوری احتیاط کی، اس کے بعد کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن آ گئی تو ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی شخص کا دنیا سے ایگزٹ ویسے ہی لکھا ہوا تھا. کسی نے شیر کے منہ میں جانا ہے، کسی نے ایئر کریش کے ذریعے مرنا ہے، کسی نے ہارٹ فیلئر سے مرنا ہے، کسی نے کڈنی فیلئر سے مرنا ہے، کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے. تو بہرحال اس طرح جو لوگ مر جاتے ہیں حادثاتی طور پر اسلام کی روح سے، تو وہ شہداء ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 قسم کے لوگ شہید ہیں. نمبر 1 طاعون کے مرض میں، یعنی کوئی بھی یہ جو وبائی امراض ہیں ان میں اس وقت ایک سمبل کے طور پر طاعون تھا. نمبر 2 پیٹ درد سے کوئی مر جائے. نمبر 3 پانی میں ڈوب کے مر جائے. نمبر 4 کسی دیوار کے نیچے دب کے مر جائے، یعنی زلزلے میں جس طرح لوگ مر جاتے ہیں. اور نمبر 5 جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے. یہ سب کے سب لوگ اللہ کے حضور شہید ہیں. اور ابو داؤد اور سنن نسائی میں ایک اور حدیث موجود ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آگ میں جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے. جو جسم کے اندر کسی پھوڑے کے نکلنے پر مر جائے جس طرح کینسر وغیرہ وہ بھی شہید ہے. اور جو عورت پریگنینسی کے دوران یا ڈیلیوری کے دوران فوت ہو جاتی ہے وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھی جائے گی. تو اس اعتبار سے ایک شہید والا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جان بوجھ کے ایسے معاملات کرنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا کہ وہ خودکشی کے زمرے میں آ جائے، تو وہ تو بڑا ایک سخت معاملہ ہے اسلام میں. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کے خودکشی کرتا ہے، سوئسائڈ کرتا ہے کوئی شخص، پھر نبی علیہ السلام نے اسے ایکسپلین کیا، کوئی شخص تیز دھار کا آلہ اپنے پیٹ میں مارے یا زہر پی لے یا اپنے آپ کو بلندی سے گرا لے، تو جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو موت کا شکار کرے گا، جہنم میں یہی عذاب اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا. وہ بار بار اپنے آپ کو اسی طریقے سے تکلیف دیتا رہے گا، والعیاذ باللہ تعالی. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آیا کہ ایک خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خودکشی والے کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن چونکہ مسلمان ہے تو جنازہ ہوگا، وہ کافر نہیں ہے. لیکن جو ڈومیننٹ پرسنالٹیز ہیں انہیں پروٹیسٹ کے طور پر ایسے لوگوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ ڈسکریج ہو وہ سارا کا سارا معاملہ. ہمارے جیلم شہر میں آج سے آلموسٹ 14 سال پہلے میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے، آلموسٹ 15-16 سال اس کی عمر تھی، اس نے حفظ کیا ہوا تھا، دعوت اسلامی کے وہ مدرسے میں پڑھتا تھا، تو نیا نیا میرے درس میں آنا شروع ہوا. پھر اس کے ساتھ کوئی ایسے معاملات ہوئے تو اس نے وہ تیزاب پی کے نا وہ خودکشی کر لی. جیلم کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا تھا، لیکن میں نے جنازہ نہیں پڑھا، حالانکہ وہ اسٹوڈنٹ تھا. میں نے کہا میں نے نہیں جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے تو یہ چیز پھر پروموٹ ہوگی. خودکشی والے کا جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پڑھا، البتہ صحابہ کرام نے ضرور پڑھا. ظاہر مسلمان ہے، اسے دفنانا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کی مغفرت بھی کرے. وہ مسلم شریف میں ایک حدیث موجود ہے، ایک صحابی تھے سابقون الاولون میں سے، ہجرت مدینہ انہوں نے کی ہوئی تھی. انہیں کوئی بیماری ایسی لگی کہ انہوں نے پھر خودکشی کر لی، اپنی ہاتھ کی رگیں کاٹ لیں. اسی دوران وہ جب مر گئے تو کچھ عرصے بعد ایک دوسرے صحابی تھے، انہوں نے انہیں خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ ان کی حالت تو ٹھیک ہے لیکن وہ ہاتھ انہوں نے کپڑے سے باندھا ہوا ہے اور چھپایا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بخش دیا ہجرت کی وجہ سے، نبی الاسلام کے ساتھی ہونے کی وجہ سے، البتہ یہ میرا ہاتھ جو ہے نا یہ اللہ نے ٹھیک نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا یہ تم نے خود خراب کیا تھا. یعنی بخشنے کے باوجود یہ معاملہ چل رہا ہے. پھر نبی الاسلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس کے ہاتھ کو بھی درست کر دے. تو حضور کی دعا کا چلے کوئی حصہ مل گیا. ادروائز اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی الاسلام نے خودکشی والے کے لیے دعا کی ہے مغفرت کی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا کی جا سکتی ہے. لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ اسے ڈسکریج کرنا چاہیے، اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. اور جو کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں ان کی ان ایکٹیویٹیز
کو اس اعتبار سے ڈسکریج کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں کوئی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے خودکشی کرنے والی. میں نے ہر اینگل سے اسے اس حوالے سے ڈسکس کیا تاکہ جو ایکسٹریم رویے ہیں وہ اپنی جگہ سیٹل ہو جائیں. بعض لوگ جو ہیں وہ اسی شہادت کی کیٹیگری میں فال کروا رہے ہیں کہ جی پانی میں ڈوب کے مر گئے ہیں, اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں نہیں انہوں نے خودکشی کر لی ہے, انہوں نے جان بوجھ کے ایسا معاملہ کیا ہے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فضول خرچی والا ایک ایلیمنٹ بیچ میں آ گیا. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہیں, لیکن اگر کسی شخص کے پاس حلال کا مال ہے اور وہ اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے. البتہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسا راستہ اڈاپٹ کرے کہ اس کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلا جائے جان بوجھ کے. ہاں اگر احتیاط پوری کی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. اس کے بعد اگر کوئی شخص اس طرح کے حادثے کا شکار ہوتا ہے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, لیکن اپنی طرف سے احتیاط پوری ہونی چاہیے. تو یہ میں نے ایک ادھار تھی گفتگو, میں نے اس وقت اس لیے نہیں کی کہ میں کوئی اس کو اتنی انٹرسٹ کی چیز سمجھ نہیں رہا تھا, کیونکہ ظاہر ہے ڈسکشن بھی اتنی ہو رہی تھی میڈیا کے اندر, لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا. لیکن اس کا یہ والا جو ایک پہلو تھا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کیا اوپینین ہونا چاہیے اس قسم کی سیاحت کا. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو تھوڑا لمبی ہو گئی تو میرے بھائیو آپ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.